السلام علیکم وز ڈرامہ سیریل نور جہاں کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ سفیر پھر سے ماہا کے پاس جانے لگا تاکہ اسے منا سکے۔ سفیر جو اپنی بیوی سنبل کو ہسپتال لے کر جاتا ہے تاکہ اس کا چیک اپ کروا سکے تو وہاں پر اس کی ملاقات ماہا سے ہوگی۔ ماہا کو دیکھ کر تو سفیر حیران رہ جاتا ہے اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اسے اور بھی خوشی ہوتی ہے۔ ماہا تو اب اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی، وہ اسے کبھی معاف نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہے گا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، تو ماہا صاف کہہ دیتی ہے کہ ضروری نہیں سمجھا اس لیے۔ سنبل ادھر کھڑی سارا منظر دیکھتی ہے۔ سنبل کو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ اب اس کے ساتھ اس گھر میں مقام کم ہو جائے گا۔ جو خوشخبری وہ دینا چاہتی تھی وہ تو سفیر کی دوسری بیوی دے رہی ہے۔ سنبل پر تو پہلے ہی مصیبتیں ٹوٹی تھی نور جہاں کی حقیقت سامنے آنے سے، اب تو اور بھی دکھی ہو جاتی ہے کہ سفیر بھی ماہا کی طرف چلا جائے گا۔ ماہا وہاں سے چلی جائے گی لیکن سفیر کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ سفیر کی وجہ سے آج وہ اس حالت میں ہے، اکیلی رہ گئی ہے۔ سفیر گھر آتا ہے تو نور جہاں کو ساری بات بتائے گا کہ میں نے آج ماہا کو دیکھا۔ نور جہاں کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ آئندہ ماہا سے ملنا تو کیا اس کا نام بھی مت لینا ورنہ یہ ہم دونوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ وہ سفیر پر غصہ کریں گی لیکن جب سفیر انہیں بتائے گا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور میں باپ بننے والا ہوں تو یہ نور جہاں بھی بہت خوش ہوگی کیونکہ اسے پوتا چاہیے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے وہ خود ہی ماہا کو گھر لے کر آئے گی، جسے کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ نور جہاں کی سب سے بڑی خواہش اور ضد پوتے کی ہے۔ اسے صرف پوتا چاہیے، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ اسے لڑکیاں پسند نہیں۔ سنبل جس پر تو اب مصیبتیں آ رہی ہیں، اب اسے نور جہاں کا اصلی چہرہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کیسی عورت ہے۔ وہ کسی سے محبت تو کر ہی نہیں سکتی، ہر کسی کو صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتی ہے۔ جب مطلب ختم ہو جاتا ہے تو پھر بالکل ہی بدل جاتی ہے، جیسا کہ اس کے ساتھ کیا۔ نور جہاں نے اسے تو سفینہ نے یہ سب پہلے ہی بتایا تھا مگر اس کے دل میں تو نور جہاں کے لیے بڑی محبت جاگتی تھی کہ اماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور یہ دونوں مجھ سے جلتی ہیں اس لیے مجھے ایسا کہتی ہیں۔ سنبل کو سفینہ یہی کہتی ہے کہ مڈل کلاس لڑکیوں کے ماں باپ ہونے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، ایک بار شادی ہو جائے تو اس کا جینا مرنا اسی گھر میں ہوتا ہے جہاں وہ شادی ہو کر جاتی ہے، چاہے وہ وہاں کسی بھی حالت میں ہو وہیں رہنا پڑتا ہے، پیچھے مڑ کر واپس دیکھنے کا تو حق ہی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ سنبل آج سفینہ کے سامنے رو ہی دیتی ہے کیونکہ اب وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ سفیر بھی اس کا ہی رہے گا لیکن ماہا بھی واپس آ گئی۔ اسے لگتا تھا کہ نور جہاں اس سے بڑی محبت کرتی ہے۔ نور جہاں نے سب کے سامنے اس کے ہاتھ سے کنگن اتار کر اس کی بے عزتی کر دی۔ سنبل روتی ہے تو سفینہ اسے حوصلہ دے گی کہ اسے گلے سے لگا کر چپ بھی کروائے گی۔ اب تو سنبل کو بھی سمجھ آ گئی کہ سفینہ بھابھی اور نور بانو بالکل سچی تھی۔ نور جہاں اب بڑی کوشش کرتی ہے کہ سنبل کو اپنی باتوں میں لینے کی، لیکن اب سنبل کو سب کی حقیقت نظر آ گئی ہے، اس لیے وہ نور جہاں کے سر پر اتنا سوار نہیں ہوتی اور اتنی باتیں بھی نہیں کرتی۔ سنبل کو اداس دے کر اس کے پاس نور بانو آئے گی، وہ بھی اسے حوصلہ دے گی، سب ساتھ بیٹھی ہوں گی تو سنبل کہتی ہے کہ یہ گھر نہیں جہنم ہے، یہاں پر رہنا کسی عذاب سے کم نہیں کیونکہ اب اسے بھی نور جہاں کی پابندیاں، مصیبتیں اور عذاب لگتی ہیں۔ کہے گی کہ ایک ہارا ہوا انسان جب ایک بار پھر سے ہارتا ہے تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے جو میری ہے، کیونکہ سنبل کی زندگی میں ابھی تک کوئی خوشی نہیں آئی، شوہر چھوڑ کر چلا گیا، اب جب واپس آیا تو اس کا ہونے لگا تو اس کی دوسری بیوی بھی اس کے سامنے آ گئی اور پھر اس سے اسی مقام پر چلی گئی۔ نور بانو اور سفینہ اس بار سنبل کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اسے یہی کہتی ہیں کہ آپ کو ہارنا نہیں ہے، آپ کو خود کو دوسروں سے کمپیئر کیوں کرتی ہیں، آپ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا۔ لیکن سنبل تو حوصلہ ہار چکی ہے، اسے اب یہی لگتا ہے کہ نور جہاں اسے گھر سے نکال دے گی کیونکہ اب تو اس کا مقصد مجھ سے نہیں رہا بلکہ ماہا میں اس کا مقصد ہے، کیونکہ نور جہاں ایسی ہی عورت ہے جس سے مقصد ختم ہو جاتا ہے اس سے رشتہ ختم۔ ادھر ماہا جو سب کچھ اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ اسے ہاسپٹل میں سفیر ملا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا لیکن میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی، وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں وہاں سے چلی آئی۔ تو اس کی دوست اسے یہی سوال کرتی ہے کہ اگر وہ دوبارہ آ گیا، تمہارے گھر کا پتہ لگوا لیا تو یہاں آ گیا تو کیا کرو گی؟ وہ اسے یہی مشورہ دیتی ہے کہ ایک بار اس سے بات کر لو، لیکن ماہا جو اب سفیر سے نفرت کرتی ہے، اس کے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتی اور اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ یہی کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، گھر تک ہی آ جائے گا لیکن اب وہ میری زندگی میں نہیں آئے گا، میں اسے اپنی زندگی سے نکال چکی ہوں اور نہ ہی اب میں اسے اپنی لائف میں آنے دوں گی۔ پھر کچھ دن بعد سفیر اب ماہا کے گھر کا پتہ لگوا کر اس کے گھر آ ہی جائے گا۔
بہت منتیں کرنے کے بعد وہ مہا کے گھر اندر تک جائے گا اور اس سے یہی کہے گا کہ میری ایک دفعہ بات سن لو، لیکن مہا نہیں سنے گی۔ ابھی سفیر کو کچھ ٹائم لگے گا مہا کو منانے کے لیے، کیونکہ مہا اس سے بہت ناراض ہے اور اس سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ مہا اب اتنی آسانی سے تو نہیں مان سکتی۔ نور جہاں خود جائے گی مہا کو منانے اور اسے گھر میں لانے کے لیے، کیونکہ جب اسے پتہ چلے گا کہ مہا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے تو یہ نور جہاں پوتے کی خاطر جائے گی اور اسے گھر واپس لے کر ہی آئے گی اور اس کا بہت خیال رکھے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مہا کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اس سنبل کو ہی دے دے کہ تم اس کا خیال رکھو گی، لیکن نور جہاں کا بھی برا وقت آئے گا اور اس سے سب کا بدلہ تو یہ نور بانو ہی لے گی، جو یہ نور جہاں کر رہی ہے اس سب کا۔ نور جہاں کے سب بیٹے آہستہ آہستہ کر کے اس نور جہاں کے آگے کھڑے ہوں گے۔ نور جہاں اپنے جس بیٹے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سمجھتی ہے کہ وہ اس ہر کام میں اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ بھی بیٹی کی پیدائش پر نور جہاں کے سامنے کھڑا ہوگا۔ جب نور جہاں اس کی بیٹی کی پیدائش پر اس کے خلاف ہوگی تو وہ بھی کہہ دے گا کہ مجھے فخر ہے کہ میں بیٹی کا باپ ہوں، کیونکہ باپ بننے کے بعد تو حنید کو پتہ چلے گا کہ باپ بننے کی خوشی کیا ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی کہے گا کہ میری ماں بھی تو ایک بیٹی ہی تھی۔ نور بانو بھی مراد کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں کر لے گی۔ یہ حنید بھی جب نور بانو سے کسی بات پر جھگڑے گا تو اسی وجہ سے حنید اور مراد میں لڑائی ہوگی۔ نور جہاں کا گھر تو میدان جنگ ہی بن جائے گا۔ تب جا کر نور بانو کو بھی سکون ملے گا کہ اب وہی ہو رہا ہے جو وہ چاہتی تھی۔ انہوں نے اس کے باپ کو مار مار کر گھر سے نکالا اور اب وہ اس سب کو آپس میں لڑانے میں کامیاب ہو گئی۔ تب نور جہاں کو پتہ چلے گا کہ نور بانو کیا کر رہی تھی۔ مراد بھی اس گھر سے جانے کا فیصلہ کر لے گا کہ اگر میری بیوی کی عزت نہیں تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گا۔ پھر مراد اور نور بانو شاہ محل جا کر رہنے کا فیصلہ کریں گے۔ نور جہاں اکیلی بیٹھی ہوگی تو نور بانو وہاں جائے گی تو نور جہاں اس سے کہے گی کہ تم نے میرے بیٹوں کو آپس میں لڑایا اور مجھ سے الگ کر دیا، تو نور بانو بھی آج کہہ دے گی کہ آپ نے میرے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالا، آپ کی وجہ سے میرا باپ مر گیا، میں نے آپ کے بیٹوں کو آپس میں لڑوا دیا تو کیا ہوا، حساب برابر ہو گیا۔ تب نور جہاں کو سمجھ آئے گی کہ نور بانو کیا کر رہی تھی۔ نور جہاں کو اب سمجھ آئی کہ نور بانو اس کی سوچ سے بھی زیادہ ہوشیار نکلی، سب کچھ کر لیا اور مجھے کچھ علم بھی نہیں ہونے دیا۔ پھر اس طرح نور جہاں کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی، آخر کار وہ اکیلی ہی رہ جائے گی، کیونکہ مہا بھی اس گھر میں آ کر اس کی سختیاں برداشت نہیں کرے گی، اس کی پابندیاں برداشت نہیں کرے گی جو اسے سب پر لگانے کی عادت ہے۔ نور جہاں چاہتی ہے کہ سب اس کی پسند کے مطابق چلیں، اس کی سوچ اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے آخر میں اکیلی رہ جائے گی، تب اسے احساس ہوگا، تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہا کو اس گھر میں لا کر سنبل کو اس گھر سے نکال دے گی یہ نور جہاں؟ اور آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے؟ کس کا کردار آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ کون سے چاہتا ہے کہ نور جہاں کو اس کے کیے کاموں کی سزا ملے اور وہ بھی جلد؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔